کہ ہم کو آداب بھی سکھائے ہیں، اخلاص بھی سکھایا ہے کہ ہمارا اخلاص ہمارے کام کی وجہ سے ہے، ہمارے نام کی وجہ سے نہیں ہے کہ میری ہو میری چلے کہ نہیں، صحیح ہوں ہے، اس لیے سارے اختلاف ہوئے۔ اختلاف اپنے آداب کے ساتھ ہوں تو یہ اختلاف رحمت ہے، حدیثوں میں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، کیونکہ اختلاف میں بہت چیزیں کھلتی ہیں، جیسے مشورے میں بہت رائے آتی ہے تو ایک چیز پر بہت رائے آتی ہے تو بہت چیز کھلتی ہے، اس لیے کہا کہ رائے دو اور کام کرو، مشورے کو اپنی بنیاد بناؤ، مشورہ نہ بگاڑو، مشورہ نہیں بگاڑنا، مشورے سے کام کرنا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وفات ہوگی، آپ کے بعد بھی بہت مسائل پیش آئیں گے، قرآن میں ہم تلاش کریں گے، اگر قرآن میں اس کا حل نہ ملا تو حدیث میں تلاش کریں گے، حدیثوں میں نہیں ملا تو پھر کیا کریں، اس مسئلے کا حل کہاں سے لائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پابند اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو، ایک آدمی پر دار و مدار مت رکھو، پابند پرہیزگار لوگوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو، ان سے رائے لو، ایک آدمی پر دار و مدار نہیں رکھا جائے گا، یہ بڑی ہے آخر تک تو صحابہ نے اس طرح کیا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، پھر خطبے میں فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، ایک مرغے نے میرے پاؤں میں ٹھونک ماری، اسما بنت امیش نے اس کی تعبیر دی ہے، اسما بنت امیش صحابیہ ہے، وہ جلیل القدر صحابیہ ہے، حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے، مدینہ کی بھی ہجرت کی ہے، جعفر ابن ابو طالب کے نکاح میں تھی، اسما بنت امیش نے تعبیر دی ہے خواب کی، کیا تعبیر دی ہے؟ یہ تعبیر دی ہے کہ کوئی غیر عرب آدمی آپ کا خون کرے گا، عرب نہیں ہوگا، غیر عرب ہوگا، اس کے ہاتھ سے آپ کا خون ہوگا، یہ خواب کی تعبیر دی، اسما بنت امیش نہیں فرمایا گا، اسما بنت امیش نے تعبیر دی، اسے تو پتا نہیں کہ وہ کب میرا خون ہو جاوے، کب میرا قتل ہو جاوے، تو 7 آدمیوں کو طے کر دیا، 7 آدمی کہ میرے بعد یہ طے کریں گے کہ کون ذمہ دار امت کا بنے، یہ احتیاط ہے، پتہ نہیں کب ہو جاوے، اور وہ سب ایسے وہ تھے 6 یا 7 کے ساتھ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، وہ 10 مبشرہ ان میں سے تھے، یہ لوگ طے کریں گے، تو مشورے کی جماعت بنا دی اور ان کو ہدایتیں دی، ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا، احتیاط ہے کہ کام کو مشورے پر لے جایا جائے، مشورے پر ڈالا جائے گا، امت کو کرنا ہے امت کرے، امت کی نوعیت یہی ہے، امت کے ذمہ دار، امت کے پرہیزگار، امت میں آخرت سے ڈرنے والے اس کو سوچیں، امانت ہے، تو جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا ڈرنے والا ہوگا، اتنا وہ اس امانت کو امانت سمجھ کر کام کرے گا، کیونکہ تو دین ہے، کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں، کسی کے وراثت نہیں، کسی کی میراث نہیں، کسی کے کچھ نہیں، دین ہے، اس کو سنبھالو سب مل کے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے رسے کو سارے مضبوطی سے تھامو، سب کے دن میں یہ کیا۔